بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. پیج 69 آخری لائن ان صحیح المنقول لا يعارض صریح المعقول. جو منقول میں سے صحیح ہوگا نا، یعنی ثابت ہو، جو ثابت ہے، اوتھینٹک ہے، کیونکہ منقول بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو سند کے لحاظ سے درست نہ ہو. تو جو سند کے لحاظ سے صحیح ہیں، ثبوت کے لحاظ سے صحیح ہیں، وہ کبھی صریح معقول کے ساتھ متعارض یا متصادم نہیں ہو سکتی. صریح معقول کیا ہے کہ عقل کا ایسا واضح تقاضا ہو کہ جس میں ہرگز کسی اور سوچ کی گنجائش نہ ہو. کیونکہ بہت ساری چیزوں میں مثلا معتزلہ نے کہا جی یہ عقل کے خلاف ہے. اہل سنت نے مطلب ایک تو ان کا یہ رد کیا نا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ وغیرہ کا جو ہے اس کے خلاف ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ان کو کہا کہ یہ تمہارا، اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے، تمہارا یہ کہنا کہ عقل کے خلاف ہے یہ ضروری نہیں. یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں مطلب اب یہ بندہ کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کلام کا کیسے وہ کہہ سکتے ہیں، کلام کے لیے تو جو ہے وہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو اب آپ کلام کرتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے نا کچھ جو ہے نا وہ آوازیں جو ہیں، جو وہ فونیٹکس جو ہیں، اس کے لیے ہونٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کے لیے دانتوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کے لیے تالو کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کے لیے حلق کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کیا چیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ بھائی کس نے کہا ہے کہ یہ جو ہے الخالق کا کلام فرمانا بین ہی، آپ اس میں خالق کو مخلوق پر قیاس کر رہے ہیں. تو جو کلام ہے کہ ایک چیز جو مخاطب کو سن کر اس کے معانی سمجھ آ جائیں، وہ چیز کنوے کر دینا، کلام کا یہ حصہ جو ہے یہ تو معقول ہے. باقی یہ ہے کہ اس کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے، یہ کب ہم نے کہا ہے. اب یہ جو چیز ہے وہ آپ مطلب ہے وہ سوچ کر بیٹھے ہیں. تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں وہ جب کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے حق میں غلط ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بھی صریح معقول نہیں ہے. یعنی عقل کا صریح فیصلہ یہ نہیں ہے، اس کے اندر بھی آپ یہ کہیے کہ آپ کو یوں سمجھ آتا ہے، دوسروں کی عقل جو ہے وہ، اس وجہ سے وہ صریح معقول جو پوری مطلب انسانیت ایک ہی بات کرے. تو ایسی کوئی چیز ہو نہیں سکتی جو کہ صحیح منقول کے ساتھ. تو نقل کے لیے صحیح ہونے کی شرط ہے اور عقل کے لیے صریح ہونے کی شرط ہے. تو اگر یہ دونوں شرطیں پائی جاتی ہوں ان دونوں چیزوں میں اپنی اپنی جگہ پر، تو کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ان دونوں کا تعارض ممکن ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی تنزیل جو ہے وہ اس کی اپنی ہی تخلیق کے ساتھ جو ہے وہ آپ ٹکرا رہی ہو. عقل بہرحال اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اچھا، یہ اس پہ کہنے کہ جو عقل کا جو کردار ہے، ان دور عربی میں کردار کو کہتے ہیں کہ عقل کا کردار جو ہے نقل کے ساتھ وہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ ایک عامی کا کردار مجتہد کے ساتھ ہوتا ہے. عامی کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ عامی کو مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے اور اس کے فتاوا پر سمپلی چلنا ہوتا ہے. اب یہ وہ اس کی اپنی ہی عقل جو ہے وہ اگر کسی کو کہے یار تمہاری یہ بات تو جو ہے نا مجھے تو صحیح نہیں لگ رہی یا میرے تو عقل میں نہیں آ رہی، تو اس کی اپنی عقل ہی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی صاحب جس بندے نے 20 سال کتابوں کے اندر ڈوب کر پڑھا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اور جس نے کتاب کو کبھی ہاتھ نہ لگایا ہو ایک برابر ہو؟ کیا یہ عقل کہے گی؟ تو اس وجہ سے خالق کائنات اگر ایک بات کرتا ہے تو جو اس کا علم ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس انسان کا وہ علم جو ہے ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو عقل کا کردار نقل کے ساتھ ہے وہ ایسا ہے جیسے ایک عامی کا ایک مجتہد کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ ایک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک جو عام مریض ہے اس کا جو ایک بہت اعلیٰ جو ہے وہ ڈگری یافتہ ڈاکٹر کے ساتھ ہو سکتا ہے. بل ہوا دونہ بکثیر، کہتے ہیں یہ بھی ہم نے ایک مثال کے لیے بات کی بلکہ اس سے بھی بہت کم. یہ بھی مثال فٹ نہیں بیٹھتی یہ عقل کی نقل کے ساتھ، اس طرح آپ یہ کہیں کہ عامی کے مجتہد کا. کیوں؟ لأن العامی يمكن ان يصبح عالما بالتعلم، کیونکہ عامی اگر سیکھتے وہ کرتا رہے تو ہو سکتا ہے عامی تو ایک دن عالم بھی بن جائے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ تو اپ گریڈ ہو بھی سکتا ہے کسی دن.
ولا يمكن للعالم ان يكون نبيا او رسولا، البتہ عالم کے لیے کبھی ممکن نہیں ہے جو مرضی جتن کر لے کہ کسی دن وہ نبی یا رسول ہو جائے۔ وہ نبی کو جو چیز القاء ہوتی ہے وہ ایک آپ اس کا نہیں پہنچ سکتے، اس وجہ سے مطلب ہے وہ جو مثال دی ہے ہم نے وہ ایک تھوڑی سی ذہن کے قریب کرنے کے لیے دی ہے عامی کی۔ فلا يصح تقدیم العقل علی النقل، تو یہ درست نہیں ہے کہ عقل کو نقل پر مقدم کیا جائے۔ فیما یوہم التعارض، ایک ایسی جگہ پر، ایک ایسے مطلب مقام پر جس میں لگتا یہ ہو کہ تعارض ہے، یوہم وہم بندے کو مطلب لگتا ہو کہ یہاں پر ایک تعارض آ گیا، یعنی حقیقتاً تو تعارض ہو نہیں سکتا، البتہ کسی وقت کسی شخص کو یہ لگ سکتا ہے کہ یہاں پر تعارض ہے، تو وہاں پر عقل کو نقل پر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ بدعویٰ ان العقل یشہد بضد ما دل علیہ النقل، اس دعوے کی بنیاد پر کہ جناب عقل جو ہے وہ ایک ایسی چیز کی گواہی دے رہی ہے جو کہ نقل کی دلالت کے برعکس پڑ رہی ہے۔ والعقل اصل النقل فاذا عارضه قدمنا العقل، عقل جو ہے نقل کے لیے اصل ہے، یعنی جس چیز پر معاملے کو لوٹایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے جہاں عقل آپ کے خیال میں تصادم کر رہی ہو تو ہم تو وہاں پر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہاں ہم عقل کو مقدم کر لیں، فإن هذا لا يكون قط، یہ کبھی نہیں ہونے والا، بل اذا كان النقل صحيحا فالذي يدعي انه معقول انما هو مجهول، تو اگر نقل جو ہے وہ صحیح ہو تو جو شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ جو ہے وہ معقول ہے تو اصل میں وہ مجھول ہے۔ ولو حقق النظر لظہر ذلك، اگر وہ گہرائی میں جا کر دیکھے گا تو انشاءاللہ العزیز اس پر یہ بات کسی نہ کسی دن کھل بھی جائے گی۔ وَإِذَا كَانَ النَّقْلُ غَيْرَ صَحِيحٍ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلْمُعَارَضَةِ، ہاں اگر نقل سرے سے ثابت ہی نہ ہو ثبوت کے طور پر تو وہ پھر وہاں پر معارضت کا سوال ہی نہیں ہے، معارضت کا سوال تو وہاں پر ہوگا جہاں نقل جو ہے وہ ثابت ہو۔ اچھا، یہ آگے چل کر نا امام ابن تیمیہ کا ایک اقتباس یہاں پر لے کر آ رہے ہیں اس اگلے پیرے میں، پیج نمبر 70 پہ، یہ جو دوسرا پیرا ہے اس میں جو مختصراً ہم یہ کہتے تھے وہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ نوٹ کر لیا جائے، دور آخر میں بعض ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ان کے ہاں نہایت غلطی سے ایک رجحان پرورش پا گیا ہے، اور وہ ہے عقل کی تحقیر۔ اس کی وجہ وہ جیسے آپ نے کہا نا کچھ لوگوں کے ہاں ناصبیت کی وجہ جو ہے وہ یہ رہی کہ رافضیت کا وہ جو تھا نا ایک رد کرتے کرتے وہ آپ کو پتا ہے کسی وقت نا آدمی ریئیکشنری ہو جاتا ہے، ریئیکشنری ہونے سے بھی بعض انحرافات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، تو مطلب ہم تو متبع ہیں نا، ہم تو کسی کے نہ ضد میں آ کر اور نہ کسی منہ کی موافقت میں آ کر کسی بھی طرح ہم تو مطلب وہ نہیں کرتے ہیں ہم، تو اس وجہ سے مطلب ریئیکشنری ہو جانا جو ہے نا وہ کئی ساری انحرافات کا اور بدعات کا سبب بنا ہے۔ اچھا، اب اس میں دور آخر میں یہ ہوا ہے کہ کیونکہ ایک زمانہ یہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے عقل کی تقدیس کی اور عقل کی بلکہ تعلیہ کی، یعنی عقل کو خدا بنایا اور عقل کو الہ بنایا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، وہ جو ہوائے نفس ہے مطلب وہ بنیادی طور پر وہی جو آپ کی ذہن میں اور آپ کی سمجھ میں جو چیز آ رہی ہے، جو اپج ہے، اپنی اپج کو اس نے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے کیونکہ عقل کی عبادت ہوتی رہی ہے مسلمانوں کے بھی کچھ طبقوں کے اندر، اور اس وجہ سے ایک بڑی جنگ رہی ہے اور بہت ہی زبردست جو ہے وہ ایک مارکہ امت میں ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے نقل کو مقدم رکھا اور وہ تو درست ہے، وہاں سے یہ ہو گیا کہ عقل کی تحقیر، عقل تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی اور عقل تو جو ہے نا بے وقوفی ہوتی ہے۔ تو اچھا، یہ متاخر ادوار میں آپ یہ دیکھیں گے بھی، حتیٰ کہ یہی چیز جو ہے وہ کیونکہ ایک زمانہ تھا جس میں وحی کے مقابلے پر عقل کو لایا جاتا تھا، تو یہ مسئلہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، کہ ادھر کو ایک انحراف، پھر اس سائڈ کو ایک انحراف۔ اب آخری زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ عقل پیچھے چلی گئی ہے، یعنی جو ملحد ہیں ان کے ہاں بھی عقل پیچھے چلی گئی ہے، حس آگے آ گئی۔ آپ جانتے ہیں حس جو ہے
وہ جو سینسز ہیں تو یہ سینسز کا دیکھا ہوا، سینسز کا جو ہے وہ ریسیو کیا ہوا وہ سائنس ہے بنیادی طور پر. اچھا تو اس وجہ سے عقل کی جگہ اب سائنس نے لے لی ہے. ٹھیک ہے جی. اب سائنس جو ہے یعنی ایک درجے میں وہ عقل ہی کی قائم مقام ہے، یہ عقل ہی کی جانشین ہے. ایک زمانے میں عقل ان کا خدا تھا، اب سائنس جو ہے وہ ان کا خدا ہو گیا ہے. اچھا اب جو سائنس کے معاملے میں بھی ہمارا بیان ہی وہی ہوگا کہ ان چیزوں کی بھی اب یہاں پہ ایک طبقہ ہے وہ انتہائی زیادہ سائنس کے خلاف ہے، انتہائی زیادہ اس کی تحقیر اور اس پر تشنیع اور گویا سائنس وہ ایسا نہیں ہے. صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نقل ہے اس کے مقابلے پر کسی چیز کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ آئے، وہ عقل ہو وہ سائنس ہو. البتہ جہاں وہ نہ ہو وہاں یہ اللہ کی نعمت ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے. اس کے ذریعے سے بے شمار آپ کو جو ہے کائنات کی آسائشیں جو ہیں وہ ملی ہیں. ہاں یہ درست ہے کہ عقل کو بھی ایک راستہ دینا اور عقل کی بھی ترشید کرنا، یعنی عقل کو بھی بھلائی کے راستے پر، کیونکہ عقل ایک بڑی اچھی چیز بھی ہے لیکن یہ ہے کہ عقل ایک تباہ کن چیز بھی ہے، مگر وہ یعنی اگر وہ ہدایت پر نہ ہو تو عقل جو ہے وہ تباہ کن ہے. اسی طریقے سے سائنس کی بھی اگر ترشید نہ ہو، سائنس کو بھی اگر بھلائی کے راستے پر وحی اور ایمان اور اس کی بنیاد پر تربیت نہ دے رہی ہو تو اس وجہ سے سائنس بھی ڈسٹرکٹیو ہو سکتی ہے، سائنس بھی آپ کے لیے بربادیوں کے سامان جو ہے وہ لے کر آ سکتی ہے. تو وہ ایک الگ بات ہے. مگر فی نفس ہی سائنس کائنات کا مطالعہ، کائنات کو مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر مسخر کرنا اور اس سے منفعت انسانی کے بے شمار کام جو ہے وہ نکالنا، تو اس میں کیا چیز ہے. اچھا تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا یہ ہو گیا. اچھا ابن تیمیہ کے ہاں یہ ایک خاصا بڑا مبحث ہے، بلکہ یہ پچھلے چند اشروں میں کئی سارے لوگوں نے کئی سارے تھیسس اس چیز پر جو ہے نا وہ لکھے ہیں کہ ابن تیمیہ نے اہل سنت کا منہج جو اس حوالے سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ عقل کی ہم بہت زیادہ جو ہے وہ کو ویلیو کرتے ہیں. عقل کو ویلیو کرنا، عقل کو بہت اہمیت دینا، اور مطلب ہے کہ عقل کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت قرار دینا. تمام شرائع جو ہیں وہ عقل ہی کے ذریعے سے سمجھ آتے ہیں، رسولوں تک پہنچ عقل ہی سے آتی ہے. خدا کو جاننا سمجھنا جو ہے اور خدا تک پہنچنا یہ اس کا ٹول جو ہے وہ آپ کے پاس عقل ہی ہے. تو یہ بس جو ہے وہ یہ ہے کہ عقل کی حد یہ ہے کہ نقل کے آڑے نہ آئے، نقل کے ساتھ دست و گریبان نہ ہو، اور نقل کے اوپر اس کو حکم جو ہے وہ نہ بنا دیا جائے. تو نقل کے بہرحال یہ تابع ہے، نیچے ہے، بس اتنی سی بات ہم کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ البتہ اور چیز نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کی حیثیت جو ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے آنکھ میں نور ہوتا ہے، جیسے آنکھ میں نور ہے، اور جیسے کانوں کے اندر سماعت کی ایک ہے، تو قلب کے اندر جو ہے وہ جو عمل روح پذیر ہوتا ہے اسی چیز کا نام جو ہے وہ عقل ہے. اچھا ایک اس چیز کو اور جگہوں پر بھی وہ کلیئر کرتے ہیں، اور یہاں تھوڑا سا آپ کو تعجب بھی ہوگا. وجہ یہ ہے کہ بر صغیر میں ہمارے ہاں ایک الگ مصیبت ہے، وہ ہے یہ جو عقل اور نقل کی لڑائی جو ہے اس نے خاصے مطلب ہے کہ بربادیاں کر رکھی ہوئی ہیں. خود اہل سنت کے کئی سارے طبقوں کے ہاں جو اس کو پوری طریقے سے سمجھ نہیں سکے ہیں ان کے ہاں بھی. آپ نے بھی یہاں پر دیکھا ہوگا کہ ایک ڈائلیکٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہے عقل کا اور قلب کا. دیکھا ہوا آپ نے ہمارے بہت سارے ادب میں بھی، ہمارے فلسفے کے اندر بھی، ہمارے خاصے سارے کئی سارے بزرگ بھی، شاید مطلب اقبال صاحب بھی کسی وقت جو ہے وہ اس طرح گزارے ہوں کہ عقل کچھ کہہ رہی ہے اور دل جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے. تو ان دونوں کی جو ہے نا وہ لڑائی ہے. اچھا اب اس سے ظاہر ہے کہ ادھر معتزلہ ہیں، وہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دل تو پاگل ہے ٹھیک ہے جی، تو مطلب سمجھ تو عقل کو ہوتی ہے، دل تو بچہ ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب وہ اس وجہ سے وہ عقل کو کریں گے کہ بھئی دانائی، سمجھ، ہوش، مطلب یہ تو عقل ہے، تو دل مطلب ایسے ہی. دوسری طرف جو ہے وہ اہل قلب ہیں، عقل یہ مائی کہاں سے آئی ہے، تو اس کو نکالو باہر کرو، اس کا کام کیا ہے یہاں پر. تو بھائی دل قلب جو ہے دل کی مانو. اچھا یہ چیز کو جو ہے وہ مفہومات کی بغیر صح میں محمد قطب نے بھی جو ہے وہ
وہ کہتے ہیں یار یہ مسئلہ کیا ہے، قرآن مجید قلب ہی کے عمل کو عقل کہتا ہے. مانیں گے آپ یہ بات؟ قلب ہی کے عمل کو عقل کہتا ہے. وہ جو ہے کہ سورۃ مومنون میں جو ہے نا وہ آتا ہے کہ فتكون لهم قلوب أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها قلوب يعقلون بها. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مقام ہے قرآن مجید کا قلوب يعقلون بها، تو جیسے آپ کہتے ہیں احیون یبصرون بها، آپ کہیں گے جیسے آپ کہیں گے کہ آذان یسمعون بها، تو سمع جو ہے یہ اذن کا فنکشن ہے، بصر جو ہے یہ عین کا اعین کا فنکشن ہے. اسی طریقے سے عقل جو ہے یہ قلب کا فنکشن ہے. تو قلب ہی کے عمل کو آپ عقل کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں چیزیں ہیں ہی نہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ نگاہ کا اور آنکھ کا کوئی تعارض آپ نکال لیں. بھائی آنکھ نے جب کام کرنا ہے اس کا نام نگاہ ہے، تو قلب نے جب کام کرنا ہے اس کا نام جو ہے وہ عقل ہے. ہاں قلب کا عمل غلط ہو سکتا ہے. اب یہ کلین چٹ دینا، ایک فریق کلین چٹ دے رہا ہے دل کو، قلب کو مکمل چٹ دے رہا ہے، کہتا ہے قلب تو کبھی غلطی کرتا ہی نہیں ہے. اور دوسرا فریق جو ہے وہ کلین چٹ دے رہا ہے عقل کو، وہ کہتا ہے قلب تو ہے ہی پاگل. تو جو صحیح کام ہے عقل کا کام تو عقل ہی کا ہے، تو مطلب وہ اور کس کا ہے؟ مطلب وہ تو بھائی وہ بات یہ ہے کہ یہ قلب ہی غلطی بھی کرتا ہے اور قلب ہی ہدایت بھی پاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو قلب کو مطلب ہے کہ اللہم اہد قلبی، اللہم ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو میرے مطلب ہے کہ قلب کو جو ہے وہ ثابت رکھ اور استقامت دے اور اس کو پختہ رکھ اپنی ہی اس ہدایت پر، اپنے ہی اس راستے اور اپنے ہی اس دین کے اوپر. وہ تو ایک اور چیز. تو بہرحال ہماری کچھ بات تھوڑی سی لمبی ہوئی. تو یہ اس مفہوم کو اور بہت ساری جگہوں پر کھولا ہے، ان کا صرف ایسے ایک جگہ یہ اقتباس یہاں پر لے کر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قلب کی حیثیت بالکل ایسے ہی، عقل کی حیثیت جو ہے وہ قلب کے اندر بالکل ویسی ہی ہے جیسی نگاہ کی یا نور کی جو ہے وہ آنکھ کے اندر ہے. اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک داخلی صلاحیت ہے، ایک اس کو البتہ اپنے عمل کرنے کے لیے خارج میں ضرورت ہے. کیا خیال ہے؟ نگاہ جو آپ کی آنکھ کتنی بھی صحیح ہو، ٹھیک ہے، یا اس لیے یا ہم کہہ لیں کہ آپ کی جو آنکھ کا جو اندرونی نور ہے وہ جتنا بھی زبردست ہو، باہر روشنی چاہیے نا. اگر باہر روشنی نہ ہو تو آپ کی آنکھ جتنی بھی زبردست ہو وہ نہیں، تو دیکھنے کا عمل نہیں ہوگا. اچھا اسی طریقے سے آپ کا کان جو ہے وہ جتنا بھی ٹھیک ہو، جب تک باہر آواز نہیں ہوگی تو وہ سننے کے عمل سے معطل ہی رہے گا. اسی طریقے سے یہ جو دل کی صلاحیت ہے جس کا نام عقل ہے، وہ خارج میں بھی ایک روشنی جاتی ہے اور وہ روشنی صرف وہی سے ملتی ہے. جیسے آپ کی آنکھ کے لیے باہر سورج کی یا کسی اور چیز کی جو ہے وہ روشنی باہر خارج میں چاہیے ہوتی ہے، تو یہ ہے وہ نور علی نور. یہ ابن قیم نے بھی اس مفہوم کو خاصا بیان کیا ہے. نور علی نور یہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے. لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا اس کی تفسیریں کی ہیں. تو وہ نور علی نور کی جو تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ فطرت کے نور پر وحی کا نور. ٹھیک ہے جی. ایک انسان کے اندر اللہ نے ودیت کی ہوئی ہے، وہ روشنی ہے، وہ نور ہے، اور وہ ڈھونڈتی ہے اپنے خالق کو، اپنے پروردگار کو، اپنے معبود کو، محبت کرنا چاہتی ہے اور اس پر فریفتہ ہونا چاہتی ہے. البتہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کو باہر سے مطلب ہے کہ ایک سہارے کی ضرورت ہے، تو وہ باہر سے اس پر جب وحی کا بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، القاء ہوتا ہے وحی کا، تو پھر اندر سے جو ہے نا وہ ہے یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه النار، کہ قریب ہے کہ اس کا جو تیل ہے وہ جل پڑے، روشن ہو پڑے، اگرچہ اس کو دیا سلائی نہ بھی دکھائی دے. اب خدا یہ کہ اس کو وحی نے آ کر وہ سپارک دے دیا ہے، تو وحی کے سپارک نے اندر سے پھر یہ جو فطرت تو جلتی تو فطرت کی ہی مشعلیں ہیں، وہی کی جو روشنی ہے وہ اندر ہی کی روشنی کو نکال لاتی ہے باہر. تو اس وجہ سے یہ مطلب ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں.
اب ایک فریق نے جو ہے نا وہ انسان کی یہ جو اندرونی صلاحیت ہے جس کو ہم عقل کہتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اس نے جو ہے نا وہ انکار کیا یا اس کی تحقیر کی، اور دوسرے نے جو ہے وہ دوسری چیز کی. تو یہ دونوں چیزیں دراصل ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں، اور اس طریقے سے ہدایت کا اور خدا کو پانے کا اور خدا کو پوجنے کا عمل جو ہے وہ انسان کے اندر جنم لے لیتا ہے جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، وحی اور انسان کی عقل، سمجھ اور دانائی، فہم، یہ سارا کچھ جو ہے. تو یہاں پر ہمارا جو ہے وہ آج کا وہ ختم ہوا. تھوڑی سی چیزیں باقی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں کریں گے.